بنی اسرائیل کا 4واں رکوع یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور اپنی اولاد کو ناداری کے اندیشے سے قتل مت کرو، کیونکہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی بے شک ان کو قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے۔ دیکھو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کر کے نوازا۔ کیا بول کے؟ اشرف المخلوقات کر کے نوازا۔ یہ اگر پیٹ میں بچہ اگر لڑکی ہے تو بولتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جا کے، یہ میرا پیٹ میں جو لڑکی ہے اس کو گرا دو، اگر لڑکا ہے تو رہنے دو۔ دیکھو کتنا یہ رزق کے بارے میں ڈرتے ہیں۔ عورت ہوگی تو کچھ خرچہ زیادہ آ جائے گا، لڑکا ہوگا تو کچھ خرچہ کم ہو جائے گا، رزق کے ڈر سے۔ لیکن رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 جگہ پر فرمایا۔ 12واں پارہ پہلے میں ہی بتایا کہ دنیا میں جتنے بھی جیرو ہے ان سب کا رزق اللہ کا ذمہ ہے، وہ اللہ ان کو رزق پہنچا دیتا ہے۔ وہ کہیں بھی ہو، کسی حالت میں کہیں بھی ہو، اس کا رزق میں لکھا ہوا رزق اس کو پہنچتا ہے۔ اور جب ماں حمل سی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ماں کو رزق دیتا ہے، وہ اس کی ماں کا پیٹ سے اس پیٹ میں رہا بچے کو رزق پہنچا دیتا ہے۔ دیکھو کتنا عجیب طریقے سے اللہ نے اس کا پیٹ میں بچے کو ایک انتڑی سے دوسری انتڑی میں رزق پہنچا دیا۔ دیکھو اللہ کا یہ شان ہے۔ اور اس کے بعد میں اس عورت بچے کو جنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے سینے میں دودھ بھر دیتا ہے تاکہ وہ بچہ وہ دودھ پی کے اس کا پیٹ بھر لے۔ 2 سال کامل دودھ دینا ہر بچے کے لیے اس کے ماں کا ذمہ ہے۔ جب 2 سال ہو جائے گی تو وہ دنیا کا اللہ نے جو اس کو رزق دیا ہے وہ رزق وہ کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی رزق دیں گے۔ اللہ تعالیٰ رزق اپنا ذمہ کر لیا، لیکن انسان پھر بھی اپنے بچوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ اگر ایک مثال کے طور پر یہ میں بتاؤں، اللہم اغفر لی، یہ بات تو قرآن میں نہیں ہے۔ اگر کوئی کتا اگر گیدم کہیں جگہ پر اپنا بچے کو جنا ہے، اگر آپ لوگ ادھر جائیں گے، وہ گیدم کے پاس اتنا طاقت نہیں کہ تم سے لڑ سکے، لیکن تم کو اتنا مجبور کر دے گا کہ اس کے بچوں تک ان کو آنے نہیں دے گا، اس کا بچوں کو اتنا حفاظت کرے گا۔ دوسرا مثال، کئی کوا نے کئی پیڑ پر اپنا انڈا یا بچہ رکھ دیا، تو اگر آپ اس پیڑ پر چڑھو گے تو کوا اپنے چونچ سے تم کو مارنے لگے گا، ان کو اتنا مجبور کرے گا تم کو کہ اس پر پیڑ پر چڑھنا تم کو بھاری پڑ جائے گا۔ لیکن کوے کے پاس اتنا طاقت نہیں کہ تمہارے مقابلہ کر سکے، لیکن اس نے اپنا حد تک اس کا کوشش کر دیتا ہے۔ لیکن انسان اتنا گیا گزرا ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کر کے بنا دیا۔ اس نے رزق کے تنگی کی وجہ سے اپنے بچوں کو بھی قتل کر دیتا ہے اور تم خود بھی قتل ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے مثال بتلا دیا، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ ایک مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے بتا دیا۔ اگر میں غلطی سے اگر کوئی ایسا بات کہہ دیا ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے، سمجھانے کے طور پر میں نے یہاں اس کو ملوا دیا۔ اور تم کو بھی بے شک یعنی آپ اور اپنی اولاد کو ناداری کے اندیشے سے قتل مت کرو، کیونکہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے۔ اور زنا کے پاس بھی مت بھٹکو، بلا شبہ وہاں بڑا بے-حیائی کی بات ہے اور برا راہ ہے۔ زنا کرنا یعنی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، اس کے بارے میں بخاری شریف میں بہت سے حدیث ہے، اور وہاں پر آپ کو اس کے بارے میں دبی ہوئی معنی معلوم پڑ جائے گا۔ اور جس شخص کے قتل کرو کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق پر۔ اس کا قتل کرنے کے بعد میں اس کو کیا کرنا کیا ہے، اسی پہلے کے آیتوں میں بھی آپ کو بتلا دیا ہے۔ لیکن قتل کرنا بڑی گناہ ہے، قتل نہیں کرنا چاہیے۔
یعنی اگر وہ قتل کرنے کے لائق ہے تو اللہ بہتر جانے، اس کو قتل مت کرو یہاں مگر حق پر، اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے۔ یعنی سورہ بقرہ میں بھی دیکھو، جو موسیٰ علیہ السلام نے ایک بکرے کو، دمبے کو ذبح کرنے کے لیے بتلایا، وہاں پر ایک حصے کو آپ جوڑ لو تو معلوم پڑ جائے گا کہ اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، سو اس کو قتل کے بارے میں حد شرعیہ سے تجاوز نہ کرنا چاہیے۔ وہ شخص طرفداری کے قابل ہے اور یتیم کے مال کے پاس نہ جانا، جس کے ماں باپ اس بچے کے بچپن میں مر گئے ہوں گے تو ان کے وارث اس بچے کو دیکھ بھال کرنے والے ہوں گے، تو یہ بچے ہے بول کے ان کا مال کو ناحق اٹھا کے نہ کھانا، تاکہ یہ بچے بڑے ہونے تک ان کا مال ختم ہو جائے۔ ان مال کو چھپا کے رکھنا ان کے لیے، ان کو بڑے ہونے کے بعد ان کو دے دینا، یہ تمہارے ماں باپ کے مال ہے۔ لیکن ان ماں باپ وہ بچوں کے لیے اگر ضروری پڑے تو جتنا ضروری ہے اتنا لے کے خرچہ کرنا، اس سے زیادہ نہیں لینا۔ یعنی اس کو بولتے ہیں یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے، اور یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جاوے، یعنی اپنے سن بلوغ کو عمر کو پہنچ جانے کے بعد ان کے ماں باپ کے مال ان کو پہنچا دینا۔ یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں، سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے جو دونوں نے مل کر اللہ کی وحدانیت کو، اللہ نے جو علم دیا ہے حضرت خضر علیہ السلام کو، اس کے بارے میں آگے وہ لوگ نے دونوں چلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی صبر کرنے کا موسیٰ علیہ السلام کو دیے ہوتے تو غیب کے خبریں اور بھی ہم کو معلوم ہو جاتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے وہ صبر نہیں ہو سکا، اتنا ہی علم ہم کو ملا جتنا ان سے صبر تک نہیں ہوا تھا۔ یہ قرآن میں سورہ کہف میں لکھا ہوا ہے کہ یتیم کے مال کے پاس نہ جانا مگر اسی طریقے سے جو کہ مستحسن ہے، یہاں تک کہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے، اور عہد مشروع کو پورا کیا کرو، جو عہد کرو اس کو پورا کیا کرو، بے شک ایسے عہد کی قیامت میں باز پرس ہونے والی ہے۔ اور جب ناپ تول کر دو تو پورا ناپو، اور اس طرح ترازو سے تول کر دو، یعنی جتنا پیسہ اس سے لیتے ہو اس کے برابر تول کر اس کا چیز اس کو دو، ناپ تول میں گھٹاؤ مت۔ کل قیامت کے دن بھی ناپ تول کیا جائے گا، تب تمہارا کیا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس طریقے سے حرکت کرے تو اس بات سے ڈرو۔ یہ فی نفسی بھی اچھی بات ہے اور انجام بھی اس کا اچھا ہے، اور جن بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد مت کیا کرو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کے قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ یعنی جس کے بارے میں تم کو علم نہیں، وہ دین سمجھ کر اس کو عمل نہیں کرنا۔ جو علم ہے حق بات قرآن، اس کے بعد پڑھنے والے حدیثیں پڑھ کر دین اسلام کو جان کر اپنا زندگی دین اسلام کے راہ پر گزار لینا، اپنے منمانی سے یہ دین سمجھ کر اپنے میں نہیں کر لینا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلا کیا بولتے ہیں، اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد مت کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کان کے بارے میں بولتے ہیں، اس کے بارے میں آنکھ کے بارے میں بولتے ہیں، اس کے بارے میں دل کے بارے میں بولتے ہیں۔ ہر شخص سے ان سب کی قیامت کے دن پوچھ ہوگی، ان تینوں کی۔ اور زمین پر اتراتا ہوا مت چل، کیونکہ تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ بدن کو تان کر پہاڑوں کے لمبائی کو پہنچ سکتا ہے۔ اتنا تک طاقت تیرے پاس نہیں کہ تو تان کر چلے، تو اکڑ کر چلے، تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کرنا۔ یہ سارے برے کام تیرے رب کے نزدیک بالکل ناپسندیدہ ہے۔ یہ جتنے بھی کام ہیں تیرے رب کے پاس میں، تیرے اللہ کے پاس میں، یہ سب کچھ
नापसंदीदा है, इसको इस अपने में नहीं लाना। ये बातें उसको हुकूमत में की है जो खुदा ताला ने अपने आप पर वही के ज़रिया से भेजी है। ये अल्लाह ताला ने ये हिकमत की बातें है, अल्लाह ताला वही के ज़रिया यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिया हमारे पैगंबर तक पहुंचा दिए हैं। और अल्लाह ताला अल्लाह बरहक के साथ कोई और माबूद तजवीज़ मत करना, ये बार बार आता है कुरान में कि शिरिक मत करो, शिरिक मत करो, वरना तो अल्जाम खुर्दा और रंद होकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो क्या तुम्हारे रब ने तुमको तो बेटों के साथ खास किया है, बेटों के साथ क्या किया है, और खुद फरिश्तों को अपनी बेटियां बनाई है। अल्लाहुम्मा फ़रली, कैसे अजीब बात कहते, क्या इसका इल्म तुम्हारे पास है? तो फिर क्यों ऐसे हरकत ऐसे बात कहते हो कि अल्लाह को बेटे, अल्लाह को है नहीं हाँ, अल्लाह को बेटों को पसंद नहीं, अल्लाह को बेटियों से पसंद है, जैसा कि फरिश्तों को इन्होंने बेटियां से बता दिया। तो क्या तुम्हारे रब ने तुमको तो बेटों के साथ खास किया है? तुम्हारे तो बेटे है और खुद यानी अल्लाह को फरिश्तों को अपनी बेटियां बनाई है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। बेशक तुम बड़े सख्त बात कहते हो, सख्त बात कहते हो जिसका इल्म तुमको नहीं। ऐसे बात क्यों कहते हो जिसका इल्म तुमको नहीं? जो इल्म तुमको नहीं है कह देना कि चुप रह जाना कि भाई मुझे मालूम नहीं। जो अच्छा नहीं कर सकता है तो बुरा भी नहीं करना। यहाँ तक बनी इसराइल का 4वां रुकू ख़त्म हो चुका है।